اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وأطعنا وأولئک هم المفلحون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 51 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو ایمان والے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں چل پڑتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے۔ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما بے شک جو کچھ کہ کانا قول المومنین، قول کا مطلب بات، مومنین ایمان والوں کی، بے شک جو بات ایمان والوں کی ہوتی ہے یا جو بات ایمان والے کہتے ہیں، اذا جب دعو انہیں بلایا جاتا ہے، اللہ اللہ کی طرف، ورسول ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایمان والوں کو بلایا جاتا ہے، لیحکما تاکہ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، بینہم ان کے درمیان، تاکہ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جب ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان میں فیصلہ فرما دیں، تو ایمان والے کیا کہتے ہیں اس وقت؟ اللہ فرماتا ہے ان یقولوا، تو پھر وہ کہتے ہیں سمینا، کہ ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے مان لیا، اطاعت کرنے کو تیار ہو گئے، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو آپ غور کریں نہ، دیکھیں، مومن اپنے جان و مال کو اللہ تعالیٰ کا مال سمجھتے ہیں، ان کا کوئی ذاتی مفاد اگر ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ منافقوں کی طرح ذاتی مفاد پر دین کا سودا نہیں کرتے، بلکہ دین کی خاطر ذاتی مفاد قربان کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سب سے پہلے نمبر پر ہوتی ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے وہ پیاری سے پیاری چیز بھی قربان کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ جو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن لیتے ہیں، تب اس کو جان و دل سے تسلیم کر لیتے ہیں اور اس پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہ ان کی شان ہے، کیونکہ وہ اپنے اغراض و مقاصد کو، اپنی خواہشات کو، اپنے مفادات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی کے تابع کر لیتے ہیں، اور وہ اللہ کی نصرت اور حمایت پاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں فلاح ان کا مقدر بن جاتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، کہ وہ فلاح پانے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ان میں کوئی جھگڑا ہو جائے، اس لیے اللہ نے فرمایا لیحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب ہو جائے تو وہ اس انصاف سے خوشی ان میں دوڑ جاتی ہے، وہ خوشی پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
جو انصاف ملتا ہے اس پر وہ اطمینان اور تسلی پاتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں کہ جب ان میں باہمی جھگڑا پیدا ہو جائے اور عدالت میں ان کو بلایا جائے تاکہ حکم شرعی ان پر لاگو ہو تو یہ اس بلانے کو لبیک کہہ کر قبول کرتے ہیں۔ عدالت میں جا کر حکم شرعی پا کر انہیں اطمینان کامل ہو جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی لیے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں۔ ایمان والوں کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جب اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو اپنے کاموں کو سمیٹتے ہوئے مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ جو لوگ دل کی آمادگی، دل و دماغ کی یکسانیت اور جذبہ ایمانی کے ساتھ زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، ان میں بہادری، جرت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہر طرح کے شیطانی اثرات اور طاغوتی قوتوں کے نرخے سے آزاد حفاظت کے ساتھ صراط مستقیم پر قائم رہتے ہیں۔ دنیاوی لذات اور خواہشات سے بالا تر ہو کر آخرت کے طلبگار رہتے ہیں، اس لیے کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چومتی ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں غلامی رسول قبول کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی اللہ فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر لی۔ اس لیے رسولی لائف سٹائل اپنا لو، اپنا طرز زندگی انگریزی نہ رکھو، منافقت نفاق سے دور ہو جاؤ، خوشی ملے تو شکر ادا کرو اور دکھ ہو تو صبر کرو، جو جانتے ہو وہ دوسروں کو بتاؤ، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، جھوٹی گواہی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، بے حیائی اور فحاشی سے بچو، زنا، لواطت، LGBT+ اور اس طرح کے بے حیائی کے جو کام ہیں سب سے بچو۔ اللہ کے ہوتے ہوئے کبھی مایوسی اپنے قریب نہ آنے دو، کیونکہ اللہ موجود ہے، پھر مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ احکام الہی کی ادائیگی میں غفلت نہ کرو، ظاہری باطنی طور پر طہارت اور پاکیزگی کو اپنا ایک مقدس فرض سمجھ لو، اپنے بدن کو پاک رکھو، لباس کو پاک رکھو، خوراک یعنی کھانا پینا پاک رکھو، عقیدہ پاک رکھو، ایمان کی حفاظت کرو، کفر، شرک، نفاق سے آزاد ایمان کی حفاظت کرتے رہو، فخر و غرور، تکبر کی بجائے عاجزی، انکساری کو اختیار کرو، لالچ، طمع کی بجائے قناعت، اللہ پر بھروسہ رکھو اور رزق حلال اللہ سے طلب کرتے رہو، عدل و انصاف اور اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر عدل و انصاف کو قائم رکھو، ایمان پر قائم رہو، نماز کی پابندی رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ رمضان کے علاوہ ہفتے میں 2 دن روزے رکھا کرو، پیر کو اور جمعرات کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے۔ اس سے صحت و تندرستی ملتی ہے، بیماری تکلیفیں سب دور ہو جاتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہو کہ حج ہو سکتا ہے تو حج بھی کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ مشکلات میں، تکالیف میں لوگوں کی بجائے اللہ کے سامنے التجا کرو، دکھ سکھ اللہ کو سناؤ، اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہو، قناعت کرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ شیطان اور نفس جو ہے اس کی یعنی شیطان اور نفس ایمان میں دراڑیں ڈالتے ہیں۔ شیطان کے حملوں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، تو اس طرح سے شیطان آپ کے قریب سے ہٹ جائے گا۔ اور نفس کا حملہ ہو تو استغفار کی کثرت کرو، تو انشاءاللہ نفس کے حملوں سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ ہر عمل کے وقت یاد رکھو کہ اللہ بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سمیع ہے، وہ سن رہا ہے، علیم ہے، وہ جانتا ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، سب کچھ اس کو معلوم ہے، اس کی قدرت میں ہے۔
خوف خدا کے ساتھ قیامت کے منظر کو بھی سامنے رکھو، زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کرو، اللہ کی رحمت کی آس اور اللہ کے خوف سے لبریز ہر وقت چلتے رہو۔ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، والدین کی عزت، احترام اور فرما برداری کرو، رشتے قائم رکھو، رشتوں کو نہ توڑو، حقوق اللہ، حقوق العباد پورے کرتے رہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو، تلاوت قرآن اور درود و سلام سے لبریز رہو۔ انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی فلاح و کامرانی سے گزرے گی اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فلاح پانے والوں میں داخل فرمائے، دنیا اور آخرت ہماری بہتر فرمائے، آمین۔